بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر کتنی برکات آتی ہیں، اس کا ایک میں واقعہ آپ کو سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ دمشق کی ایک جامع مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد توبہ۔ مسجد سے پہلے اس جگہ پر فحاشی اور بے حیائی کا یہ جگہ مرکز ہوا کرتی تھی۔ 7ویں ہجری میں ایک بادشاہ وہاں سے گزرا اور اس نے اس جگہ کو خرید کر وہاں پہ مسجد تعمیر کروائی۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی تو وہاں ایک طالب علم، اللہ کے دین کا طالب وہاں پہ رہا کرتا تھا، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ انتہائی غریب تھا، مفلوق الحال تھا، لیکن تھا طالب علم۔ غریب ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، انتہائی سخت بھوک لگی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو اس نے سوچا کہ جب اس حالت پہ انسان پہنچ جائے کہ مرنے کے قریب ہو جائے تو پھر شریعت بھی حرام کھانے کی اجازت دے دیتی ہے۔ لہٰذا سوچا کہ چلو کہیں سے کوئی چوری کر کے مال لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لوں کہ جان بچ جائے۔ تو وہ مسجد اور مسجد کے قرب و جوار میں جتنے گھر تھے ان سب کی متصل گھر تھے، سب کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ مسجد کی چھت پر چڑھا، مسجد کی چھت سے 7 پڑوسیوں کی چھت پہ چڑھا، وہاں ایک گھر میں اترا۔ جب گھر میں اترا تو گھر میں کھانے کی خوشبو مہک رہی تھی۔ تو گھر کے کچن میں جب داخل ہوا تو ہنڈیے کے اوپر، چولہے کے اوپر ہنڈیے میں بینگن رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے ایک بینگن اٹھایا اور منہ میں ڈالا، ایک دانتوں کے ساتھ کاٹا ہی تھا کہ اپنی اس حرکت پہ نادم ہوا اور بغیر کھائے، بغیر اس کو توڑے، وہی دانت لگا کے اس کو وہیں رکھ کے واپس آ گیا، مسجد میں آ گیا۔ جب مسجد میں آیا تو دوسرے دن جب استاد صاحب سبق پڑھانے کے لیے آئے، استاد صاحب نے سبق پڑھایا۔ سبق کے دوران ایک عورت مسجد میں داخل ہوئی، باپردہ عورت تھی، نقاب میں تھی، اور انہوں نے استاد صاحب سے کان میں خفیہ طور پہ کوئی بات کی۔ تو استاد محترم نے جتنے طلباء سامنے بیٹھے ہوئے تھے سب پہ یوں نظر دوڑائی۔ سب پہ نظر دوڑانے کے بعد اسی طالب علم کو جو رات کو چوری کرنے کی نیت سے اٹھا تھا اور گھر میں گیا تھا، اس سے مخاطب ہو کر استاد محترم نے کہا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ ایک دفعہ سوال کیا تو وہ لڑکا طالب علم خاموش رہا۔ دوبارہ پھر سوال کیا تو اس طالب علم نے عرض کی کہ استاد محترم، میرے پاس تو قلم خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، میں شادی کیسے کروں گا؟ استاد محترم نے فرمایا کہ یہ خاتون شادی کی خواہش لے کر آئی ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے، چچا کے ساتھ آئیے۔ چنانچہ وہ اور اس کا چچا دونوں مسجد میں، وہیں بھی استاد محترم نے اس طالب علم کو اس خاتون کے ساتھ نکاح کرا دیا۔ طالب علم جب اپنی بیوی کے ساتھ اس کے ہمراہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ وہی گھر ہے جس گھر وہ رات کو چوری کے لیے داخل ہوا تھا۔ اللہ اکبر! جب اس عورت نے اپنا نقاب اتارا تو وہ اپنی اس بیوی کے حسن و جمال سے، اس نے جمال کو دیکھ کر انتہائی حیران رہ گیا، اور پھر اس بیوی نے اسے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ جب وہ کھانا اس نے پیش کیا تو وہی بینگن، اور پھر اس بیوی نے جب اپنی ہنڈیے سے ڈھکن اٹھایا تو ایک بینگن ایسا تھا جس کو کسی نے کاٹا ہوا تھا، دانت لگے ہوئے تھے۔ تو اس عورت نے کہا، اس کی بیوی نے کہا، نہ جانے کون ہمارے گھر میں آیا جس نے اس کو دانت لگائے۔ تو وہ اس کا جو شوہر طالب علم تھا
وہ رو پڑا اور رو کر اس نے اپنا واقعہ بیان کیا، واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے میں آیا تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ واقعتاً یہ آپ کی پاک دامنی، امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے کہ اللہ اور کے حرام سے بچنے پر آپ حرام سے بچے، تو اس حرام سے بچنے پر اللہ تعالیٰ نے سارا گھر بلکہ حلال بیوی بھی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ جو بھی اللہ کے خوف سے حرام سے بچ جاتا ہے، حرام کاری سے بچ جاتا ہے، حرام کھانے سے بچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔